اور وظائف دیے جا رہے ہیں۔ ابھی حالیہ 2 دن کے سیشن کے اندر جب ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو وظائف دیے جا رہے ہیں بیواؤں کو، معذوروں کو اور جو بھی لوگوں کو وظائف دی جا رہے ہیں وہ 1500 روپے دیے جا رہے تھے، 2000 تک دیے جا رہے تھے، وہ ناکافی ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو حکومت نے مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبہ کو منظور کر کے الحمدللہ 3000 روپے منظور کیے گئے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آج ہی تمام ان وظائف کنندگان کو آج ان کے بینک کے اکاؤنٹ کے اندر 3000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ملت اسلامیہ کے لیے رات اور دن جدوجہد کرتے آ رہی ہے۔ میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ آج اغیار یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ لوگ نادان ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان ان حالات سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آج اپنی جو قیادت ہے آج سارے ملک کے اندر ہر کونے کونے میں ہر مسلمانوں کے دل کے اندر، ہر دلت بھائیوں کے دل کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ایک آواز بن چکی ہے۔ تو میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آپ آنے والے حالات کے اندر متحد اور منظم رہ کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستحکم کریں۔ شکریہ۔ صاحب معزز اسمبلی سے گزارش ہے فخر ملت علیہ رحمہ کو خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ شہر نشین پر تشریف فرما نگران جلسہ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، جنرل سیکرٹری و ایم ایل اے مجلس اتحاد المسلمین، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کانسل اور بلدیہ کے تمام کارپوریٹرز، کونسلرز اور یہاں کے صدر وحاج صاحب جناب احمد حسین صاحب، سمیع صاحب اور دیگر جتنے بھی اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگ، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین کریم نگر کے اندر نہ صرف پورے ایم ایل ایز یہاں پر موجود ہیں، ایم ایل سیز ہیں اور جماعت کے کافی کارپوریٹرز موجود ہیں، جماعت کے صدر و نائب موجود ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ کریم نگر کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ آج فخر ملت کی جو برسی ہے اور یاد فخر ملت کا جلسہ کریم نگر میں منعقد کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے بلدیہ کا الیکشن کا بگل کریم نگر سے ہم انشاءاللہ بجائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو فخر ملت کی جو سوچ تھی آج سے 62 سال پہلے ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ احیا ہوا تو فخر ملت نے یہ سوچا ہر انسان اپنی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، کیوں نہیں مسلمان، دلت، بیکورڈ کلاس مل کے اپنی جماعت ہندوستان کے دائرے کے اندر، ہندوستان کے دستور کے اندر، ہندوستان کے آئین کے اندر جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے اس دستور کے ہے، ہم کیوں نہیں ہماری سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے
اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین 65 سال پہلے ہندوستان کے اندر فخر ملت کی سوچ یہ تھی کہ اس جماعت کا نام رکھے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین. تو لوگ کہنے لگے کیا مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد کی جماعت ہے کیا؟ مگر فخر ملت کی سوچ یہ تھی کہ ہم آج اگر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اگر نام رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والی نسل اس کو پورے ہندوستان میں پہنچائے گی. تو آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیدرآباد سے ایک ایم پی، اورنگ آباد سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ جب بھیجایا ہے تو آج کی تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے پوری پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی مقابلہ نریندر مودی کا کر سکتا ہے اویسی صاحب. آج لوگ قابل لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر صحیح اپوزیشن اگر نریندر مودی کا کوئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں پہلے آندھرا پردیش کی اسمبلی تھی، اب تلنگانہ کی اسمبلی چل رہی ہے. تو جیسے ہی میرے قائد یعنی آپ کے قائد یہ نوجوان قائد جب اٹھ کے ٹھہرتے ہیں تو وقت کے چیف منسٹر کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ اب اکبر صاحب کس کے کان کو خوش کرنے والے اور کس کے کان کو خوش نہیں کرنے والے. یہ بھی اگر کسی میں ہمت ہے تو آج کی تاریخ میں چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، ہر انسان ہر ایم ایل اے یہ سوچتا ہے کہ تھوڑا کم بولنا ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوئیں گے. مگر مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی رہی ہے ہم جب حق کا ساتھ دیتے ہیں ہم کسی سے نہیں گھبراتے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی کے پاس سے نہیں ڈرتے ہیں. آج کی کیفیت یہ ہے، آج کریم نگر شہر میں جب یہ شیر پنجہ رکھا پوری زمین نہیں. ہمارا آنے کا مقصد آپ جانتے ہیں 2018 کے اندر دسمبر میں جب اسمبلی الیکشن ہو رہا تھا جماعت نے یہ سوچا یہاں سے فرقہ پرست طاقت کو روکیں گے. آج جو ٹی آر ایس کا ایم ایل اے یہاں پر کملا کر صاحب جو بنے ہیں وہ الحمدللہ اگر ہم لوگ ساتھ نہیں دیتے تو شاید نہیں بن سکتے. افسوس اس بات کا ہے 19 کے اندر جیسے ہی پارلیمنٹ سیٹ آ گئی، پارلیمنٹ کا الیکشن آ گیا، ہم نے تو ہمارا ثبوت دے دیا مگر یہ لوگ اپنا ثبوت نہیں دے سکے. یہاں سے فرقہ پرست طاقت یہاں سے جیت کے آئی ہے مگر انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے آنے والا بلدیہ کے الیکشن کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ اگر اکبر الدین اویسی صاحب اگر الیکشن کا بگل دباتے ہیں تو الحمدللہ وہاں کا ووٹ ایک طرفہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا ثبوت دینا ہے. وقت نہیں ہے، طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی آپ کی محبت میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے اکبر الدین اویسی صاحب آئے ہیں. آپ کے درمیان میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کو سمجھیے. فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب اگر دینا ہے تو وہ واحد مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس کا ساتھ دیجیے. بہت بہت شکریہ. محترم المقام عزت مآب حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب
تشریف فرما مجلس اراکین اسمبلی قائدین مجلس سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزت پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، بہت دور سے آپ لوگ بھی آئے ہیں، بہت دور سے میں بھی آیا ہوں۔ آپ کچھ سننے کو آئے ہیں، میں کچھ سنانے کو آیا ہوں۔ اور اگر سننا ہے اور اگر سنانا ہے تو ہم سب کو صبر کے ساتھ سننا بھی پڑے گا اور سنانا بھی پڑے گا۔ اور یہ بات بھی کہہ دو کہ میں اگر آیا ہوں تو کوئی آپ کی داد حاصل کرنے کے لیے یا آپ کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یا آپ کی زوردار آوازوں میں نعروں کو سننے کے لیے نہیں آیا۔ میں نوجوانوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ان کے خوشی کی قدر کرتا ہوں، لیکن جوش ایسا ہو جو منزل تک پہنچا سکے۔ جوش ایسا نہیں ہونا ہے جو بیچ راستے میں دم توڑ دے۔ تو امید کروں گا کہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں گے، اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور ادب کا بھی مظاہرہ کریں گے، کیونکہ یہ آج کا جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ آج کا یہ جلسہ یاد فخر ملت کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور فخر ملت علیہ رحمہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس چیز کو نہ بھولیں کہ یہ وہی فخر ملت علیہ رحمہ ہیں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا۔ یہ وہی فخر ملت علیہ رحمہ ہیں احیاء مجلس کے بعد جن پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں، جیل میں ڈالا گیا۔ فخر ملت علیہ رحمہ مجلس اتحاد المسلمین کو احیاء کرنے والے کا نام نہیں، بلکہ فخر ملت علیہ رحمہ اس شخصیت کا نام ہے جو جیل میں 11.5 مہینے قید میں تھے تو قرآن کو لکھ رہے تھے اور قرآن کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس شخصیت کا نام فخر ملت عبد الواحد اویسی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا جلسہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، اور ادب کے لیے درخواست جو میں نے آپ سے کی اس لیے کی کہ اگر فخر ملت علیہ رحمہ کا کہ ایثار نہ ہوتی، ان کی قربانی نہ ہوتی، تو شاید آج مجلس اتحاد المسلمین نہ ہوتی اور یہ ڈائز نہ ہوتے، نہ یہ جلسے ہوتے، نہ قیادت ہوتی، نہ قائدین ہوتے، نہ ہمارا اتحاد ہوتا۔ سلطنت یاسر جاہی کا خاتمہ ہوا اور مملکت اسلامیہ سلطنت یاسر جاہی کے اقتدار کا سورج غروب ہوا، تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہمارا تخت ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا، ہمارا تاج
عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے منصب ختم ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہمارا انعام ہم سے چھین لیا گیا، ہماری جوڑیاں ویران ہو چکی، لیلا کی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبرو لٹ رہی تھی، ماں بہن اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں کود پڑ رہے تھے، نوجوان بیٹوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو ضعیفوں کی داڑھیوں کو کاٹا جا رہا تھا، تو ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ ایسی تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں کہ نوجوانوں اگر تم کو بیان کرو تو ساری رات گزر جائے گی، اور اگر اس مجمع میں اگر کوئی ایک بھی اہل دل ہے اور ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو ٹپکنا شروع ہوئیں گے۔ ایسی ظلم و ستم کی داستانیں تھیں، سب کچھ رک چکا تھا، تباہی و بربادی، خوف اور مایوسی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی تھی، اور خوف اور مایوسی کے بادل ہمارے اوپر منڈا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، سب کچھ لٹ گیا تھا۔ جو کل تک جاگیردار تھا، رات کی تاریکی آئی اور صبح کا سورج نکلا تو نہ جاگیر تھی، نہ منصب تھا، نہ دیوڑیاں تھی، نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، رات و رات سب کچھ چلا گیا۔ ایسے حالات، خوف اور مایوسی کا عالم، آپریشن پولو کے نام پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام۔ نوجوانوں، تمہیں گجرات کے فسادات کی داستانوں کو سنا، تم نے مظفر نگر کی تباہی اور بربادی کی داستان کو سنا، مظفر نگر میں لٹتی ہوئی عصمت و آبرو کے ان واقعات کو سنا، تم نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کی ان کہانیوں کو سنا، تباہی و بربادی کو سنا، یا پھر کسی نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن نوجوانوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے پولیس سیکشن کے وقت یا اس کے بعد کیا حالات۔ ہر فسادات میں کہیں پر 100 لوگ، کہیں پہ 200 لوگ، یا گجرات کا وہ بھیانک فساد جس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 2000 لوگوں کا قتل عام ہوا، عصمتیں لٹی، عزتیں لٹی، لیکن نوجوانوں تم اپنی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں، اپنے تاریخ سے وقفیت حاصل کرو۔ ارے یہ وہی سرزمین دکن ہے، یہاں پر 1000، 2000، 3000 یا 10,000 یا پھر 50,000 یا 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا، جس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ بتاؤ، 1000، 2000 کے قتل عام کے بعد قوم اٹھ نہیں سکتی، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی، لیکن سرزمین دکن میں آج 1.5 لاکھ کی تعداد میں لٹنے والے، اجڑنے والے، تباہ و برباد ہونے والے آج نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے سارے ہندوستان کے لوگوں کو منظم و متحد ہونے کا پیغام دے۔ یہی نام ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا، اور اس نام کا احیاء کیا، اس جماعت کا احیاء کیا تو وہ نام ہے عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمان۔ اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا تو کیسے حالات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اس کا خود کا اپنا دفتر تک نہیں تھا۔ آج دارالسلام ہے، لیکن اس وقت دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جدوجہد کی، قربانیاں کی، محنتیں کی،
اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا. 2 مارچ کو حیدرآباد میں کسل منڈے میں جلسہ منعقد کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا اعلان کیا. جلسہ ختم ہوا تو پولیس نے عبدالواحد اویسی صاحب فخر ملت علیہ الرحمن کے گھر کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور ان کو چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیتی ہے. تو جیل میں کتنے دن؟ کیا 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے؟ نہیں میرے بھائی، 11.5 مہینے تک چنچل گڑے کی جیل میں نظر بند رہے. اور جیل میں تھے تو کیا کوئی بڑا کمرہ، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی ایئر کنڈیشن؟ کچھ نہیں. 5.5 فیٹ کے کمرے میں 5.5 فیٹ کے کمرے میں ڈالا گیا اور اسی کمرے میں پیشاب اور ضرورت کے لیے ایک چھوٹا سا حمام تھا. 11.5 مہینے فخر ملت اسی کمرے میں نظر بند رہے اور گرمی کو برداشت کیا، کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، تو برستے ہوئے بادلوں کے ان تھپیڑوں کو بھی برداشت کیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جواہر لال نہرو اس وقت کے وزیر اعظم ہندوستان بار بار پیغام بھیجاتے رہے عبدالواحد اویسی کو کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کر دو، یا نہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دو. لکھ کر دے دو کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو عبدالواحد اویسی ہم تم کو چھوڑ دیں گے. لیکن عبدالواحد اویسی علیہ الرحمن نے جواہر لال نہرو یا اس وقت کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، نہیں ان سے کوئی معاہدہ کیا. کہا کہ 11 مہینے کیا، تم 11 سال مجھے جیل میں رکھو لیکن میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کو نہیں روکوں گا، مجلس اتحاد المسلمین کو بند نہیں کروں گا. یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا. اور 11.5 مہینے قرآن لکھتے رہے، قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے. فخر ملت کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی کاٹ دیا گیا. فخر ملت اس زمانے میں مشہور و معروف وکیل تھے، فارغ تحصیل جامعہ نظامیہ کے عالم تھے، فاضل تھے، وکیل تھے، سیاستدان تھے. جامعہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی، وکالت کی تعلیم حاصل کی، مشہور وکیل. اگر بزرگ ہیں تو میری بات کو مانیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے، جا کر پوچھو بزرگوں سے کہ کورٹ میں کہا جاتا تھا کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی، پڑھ بھی اویسی صاحب. اتنے مشہور و معروف وکیل تھے، اتنے مشہور وکیل تھے. وکالت تھی، ہزاروں روپیہ روزانہ کماتے تھے. بڑے بڑے عمراء و جاگیرداروں و منصبداروں کے مقدمات اگر کہیں ہوتے تھے تو فخر ملت علیہ الرحمن کے پاس جتنے بینک اکاؤنٹس تھے احیاء مجلس کے ہاتھ اس کو منجمد کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، مجلس کو زندہ کیا. اور جب زندہ کیا تو آج جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین نے اس وقت اعلان کیا کہ تابع دستور ہند رہیں گے، ہندوستان کے دستور کے تابع رہیں گے، ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس دستور کو مانتے ہیں. ارے جو لوگ مجلس پر تنقید کرتے ہیں میں ان کو اور ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو یہی مجلس اتحاد المسلمین اور عبدالواحد اویسی علیہ الرحمن تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اقلیتوں کو، سارے مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، سب نوجوانوں کو فوج میں ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ مسلمان بھی اپنے سینوں کو پیش کرے اور اس ملک کی حفاظت کر سکے، اس ملک کی عظمت کو بحال کر سکے. اٹھا کے دیکھو تاریخ کو.
مجلس اتحاد المسلمین میں تھا کہ حلف لینا پڑتا تھا قرآن پر ہاتھ رکھ کر. مجلس اتحاد المسلمین میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات ہو, تو مجلس کے دستور میں تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی پڑتی تھی, حلف لینا پڑتا تھا. لیکن قرآن کی حلف مسلمانوں کے لیے تھی, غیر مسلموں کو اس سے مستثنا رکھا گیا تھا. مجلس نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجلس میں کوئی غیر مسلم آئے گا تو اس کو بھی قرآن کی قسم کھانی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں تھا مجلس میں. سیکولرزم ہمارے پاس ہے. اٹھا کے دیکھو مجلس کی تاریخ کو, اور الزام آج لگاتے ہیں مجلس پر. کون لگاتے ہیں؟ مجلس پر الزام لگاتے ہیں, رضاکار کہتے ہیں. ارے ناتھورام گوڈسے کے چاہنے والوں, تم لگاؤ الزام, ہم کو پرواہ نہیں, لگاؤ, ہم کو پرواہ نہیں, چاہے جو بولتے بول لو, ہم کو پرواہ نہیں. نظام کی بات, پھر اس کے بعد مجلس کی بات. ارے یہی وہ نظام بھی تھے جنہوں نے چین کے خلاف لڑنے کے لیے کتنا سونا دیے تھے. ارے کسی نے نہیں دیا اتنا سونا جتنا سونا نظام دکن نے ہندوستان کو دیا تھا چائنا سے لڑنے. یہ مسلمان. لیکن آج صرف فرقہ پرستی کی باتیں کر کر ہندوستان کے معصوم عوام کو تقسیم کر کر اختلاف پر پہنچنا تھا. خدا را نوجوانوں, جوش رکھو, لیکن جوش کو ہوش سے جوڑو. صرف جوش رہے گا تو منزل نہیں ملے گی. اس جوش کے ساتھ اگر ہوش ہوگا تو منزل مقصود ہم کو ضرور ملے گی. اور آج جو کچھ بھی حالات ہیں اس ملک کے, وہ آپ کے سامنے ہے, کسی سے چھپے ہوئے نہیں. اور ہر کوئی آج کے ان حالات میں یا تو بہت ڈرا ہوا ہے, بہت سہما ہوا ہے, یا نہیں تو بعض نہ سمجھ, بہت زیادہ جوش. نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے, نہ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت ہے. جوش میں آؤ گے تو دشمن چاہتا ہے کہ ہم مشتعل ہو جائیں, جوش میں آ جائیں. ہم لڑیں گے ضرور, لیکن اپنی پسند کے مقام, اپنے پسند کے وقت میں لڑیں گے, ان کے پسند کے وقت میں نہیں لڑیں گے. یہ چیز ہونی چاہیے. یہ چیز آج وہ جال پھینک رہے ہیں, ہم کو جال میں پھنسنا نہیں ہے. یاد رکھو, جو کمزور ہوتا ہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے, لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ جال کو بھی توڑ کر, کاٹ کر آگے نکلتا. ہم کو ایسی سوچ, ایسی فکر کو پیدا کریں. آج مجھ سے لوگ سوال کرتے, پوچھتے کہ اکبر صاحب ایسے حالات, یہ حالات ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے ہم کو کرنا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے معاف کرنا. بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا, سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہماری کیا کمزوری تھی, ہماری کیا غلطی تھی, ہماری کیا خامی تھی, ہماری کیا لاپرواہی تھی کہ آج ہمارے اوپر اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کر دیا. سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. کھڑے ہو کر تنقید کرنا آسان ہے, کھڑے ہو کر بولنا آسان ہے. دنیا جانتی ہے کہ اکبر الدین اویسی جب بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم کو آج یہ غور کرنا ہے
کہ آخر ہماری کیا غلطی، ہماری کیا خامی، ہماری کیا کمزوری کہ نہ صرف ہمارا اقتدار گیا، تخت و تاج گیا، عزتیں عصمتیں گئیں، اور آج 70 برس میں ہمارا یہ حال کیوں ہوا؟ غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم کو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ جب جب تمہارا سر میری بارگاہ میں جھکتا رہا اور جھکتا تھا، میں ان سروں کی حفاظت نہیں، ان سروں پہ تخت و تاج کو سنوارتا تھا، سجاتا تھا۔ اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا اور سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ تم وہ ہو جو یہ کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہی کلمہ ہے ہمارا۔ اور کلمے کی طاقت کیا ہے؟ کلمے کی طاقت کیا ہے؟ اگر کوئی مومن سچے دل، سچے دل سے اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ یہ کلمے کی طاقت، یہ کلمہ تمہارے پاس، یہ کلمہ تمہارے پاس۔ کیا تم کو اندازہ ہے اس بات کا؟ ارے تم امت محمدی ہے تو کیا تم کو اندازہ ہے امت محمدی کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد میں اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں تھے، لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار رمضان میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس مسلمان اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ مقام ہے تمہارا۔ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے جو عزت و شرف، جو مقام مجھے بخشا مجھ سے گفتگو کر کے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے، اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، سنو نوجوانوں سنو، اللہ کا جواب آتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہو۔ غور کرو تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے؟ غور کرو تمہارے کلمے کی طاقت کیا ہے؟ اور اگر یہ بھی نہیں، انسان کیسے بنا؟ انسان مٹی کے تولے سے بنا، اور مٹی میں جب اللہ نے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا تو روح ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے کس تاریکی میں جانے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ روح سے کہتا ہے کہ تو میرے حکم سے اس میں داخل ہو جا، میں اس مٹی کے تولے کو روشن کر دوں گا، منور کر دوں گا۔ اور اللہ کے حکم سے روح مٹی میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد انسان کا شکل اختیار کری۔ انسان مٹی سے بنا،
اللہ کے حکم سے روح لگ گئی. اور ایک نیک انسان کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو اس کی روح بھی ضد کرتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی, اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی. موسیٰ کا آخری وقت آیا, موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا, موسیٰ کی روح ضد کرنے لگی کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی, اللہ کے حکم سے جاؤں گی. فرشتوں نے جا کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ, موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے, اپنے جسم سے نہیں جا رہی ہے. تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, جاؤ جنت سے وہ سیب لو اور اس سیب کی خوشبو موسیٰ کو سنگاؤ. اور جیسے ہی اس سیب کی خوشبو کو موسیٰ سنگیں گے تو موسیٰ کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی. فرشتوں نے وہ سیب جنت سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خوشبو سنگائی. جیسے ہی سنتے ہیں موسیٰ کی روح موسیٰ کے جسم سے جاتی ہے. ارے غور کرو, جب فرشتوں نے کہا روح ضد کر رہی ہے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ, اس سیب میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. جیسے ہی موسیٰ اس خوشبو کو سنیں گے اپنے جسم سے اپنی روح کو جانے کی اجازت ہے. ابھی میں ختم نہیں ہوا, ابھی ختم نہیں ہوا. موسیٰ کی روح کو وہ سیب پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی. لیکن ایک امت محمدی جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, اس کی روح جو نیک مسلمان ہوتا ہے اس کی روح بھی ضد کرتی ہے, اس کی روح بھی ضد کرتی ہے. اور وہ نیک مسلمان کی روح جب ضد کرتی ہے تو فرشتے جا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ, تیرے حبیب کا ایک امتی ہے, اس کی روح ضد کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی, اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی. سنو اے محمد رسول اللہ کے امتیوں, سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے, سنو. اللہ فرشتے جب کہتے ہیں اس کے بعد اللہ خود راز جاتا ہے اس نیک مسلمان کے پاس اور کہتا ہے چل اے نیک مسلمان, میرے حبیب کا نیک امتی, چل جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. اللہ موسیٰ کے راستے نہیں گیا لیکن اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے آتا. یہ ہے تمہارا مقام, یہ ہے تمہارا مقام. اور پھر تم ڈرتے ہو اس دنیا کے مقام سے. یہ دنیا حسین ہے, خوبصورت ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہے, موتی ہے, اشرفیاں, چٹان ہے, پہاڑ ہے, پھول ہے, خوبصورت درخت ہے, حسن رکھنے والی عورت ہے. تو اس دنیا میں طاقت رکھنے والا مرد بھی ہے, بہت کچھ ہے اس دنیا میں. لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے, اور وہ عیب کیا ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انگلی, کون سی یہ؟ اس انگلی کو سمندر میں بھگاؤ, جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے.
समंदर आखिरत है, जिंदगी सिर्फ इतनी है। और फिर डरने वाले मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हमारा ख्याल इस दुनिया में आरजी है। आरजी ख्याम के आमाल हमारे मुस्तक़बिल और मुस्तक़िल ख्याम की जमानत बनेंगे कि जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। सबसे बड़ा ख्याम इस दुनिया में नहीं है। ख्याम मुस्तक़बिल जो है वो आखिरत है। तो इस दुनिया की फिक्र क्यों कर रहे हो? इस दुनिया से क्यों डरते हो? इस दुनिया के लिए एक दूसरे का कत्ल क्यों कर रहे हो? इस दुनिया के लिए एक दूसरे को पीछे करने में क्यों लगे हो? अरे फिक्र करना है तो अपनी आखिरत की करो। फिक्र करनी है तो आखिरत की करो। लेकिन आज मुसलमान आखिरत की फिक्र नहीं करता, दुनिया की फिक्र। मुसलमान दुनिया में घर बनाने की फिक्र कर रहा है, आखिरत में घर बनाने की फिक्र नहीं कर रहा। आज एक दूसरे का माल दबाने की फिक्र है, मंसूबे हैं, लेकिन अपना माल गरीबों में देने के इरादे किसी में नहीं है। अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह के उम्मती कहते हो, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करो। किस तरीके से बेसहारों की मदद करते थे रसूलुल्लाह, किस तरीके से यतीमों की मदद करते थे रसूलुल्लाह, किस तरीके से बेवाओं की मदद करते थे रसूलुल्लाह। अरे वो करो ना। नहीं, अपने आप सीना ठोक के कहते हैं मैं मुसलमान हूं। अरे मुसलमान हो तो आखाए मदीना कमली वाले, सब्ज़ गुंबद वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करके रसूलुल्लाह की तरह। लेकिन नहीं है। आज ना हम सुन्नत पे अमल करते हैं, ना कुरान को पढ़ते हैं, ना मसाजिदों को आबाद रखते हैं, और फिर कहते हैं कि हम पे जुल्म हुआ, हम पे ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई। याद रखो, याद रखो, शहंशाह बाबर से लेकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, वो टीपू सुल्तान, वो कुली कुतुब शाह, वो निजाम दक्कन का सर अल्लाह के सामने झुकता था, हाथ अल्लाह से मांगते थे। इसलिए अल्लाह ने उन सरों पर कोहिनूर की जगमगाहट दी थी, ताज दिया था, इशारों से हुक्मरानी दी थी। लेकिन आज हम अगर इस मुकाम पर हैं तो गैरों पे तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो, झांक कर देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि दिल में जंग आ जाए, दिल में जंग आ जाए तो किससे साफ होगा? कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत से, और मौत की फिक्र करो। मौत की फिक्र, कुरान की तिलावत तुम्हारे दिल के जंग को साफ। आज यहां आया मैं नौजवानों के जोश की कदर करता हूं, एहतराम करता हूं। नौजवानों, मुझे गलत न समझना, बहुत ही माफी के साथ कह रहा हूं, मैं आपकी जोश की कदर करता हूं। मैंने कई नौजवानों के जबान पर जोरदार आवाजों का नारा सुना कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं शेर नहीं हूं, मैं कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं, उनके जूतियों की धूल की बराबर। मुझे शेर बनना नहीं है, मैं जो भी हूं खुश हूं, जैसा भी हूं खुश हूं, मगर मैं अपने नौजवानों को शेर बनाना चाहता हूं। बनना है शेर नौजवानों, बनना है शेर। शेर बनना है तो नमाज
کی تلاوت کرو. شیر بننا ہے تو مساجدوں کو آباد کرو. شیر بننا ہے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. شیر بننا ہے تو بیواؤں کی مدد کرو. شیر بننا ہے تو غریبوں کی مدد کرو. خود بخود تم شیر بن جاؤ گے اور کوئی چائے مانا اس شیر کے سامنے. کو آباد کریں گے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے تو خدا کی قسم کوئی ماں کا جنا پیدا نہیں ہوا. لوگ آج کہہ رہے ہیں ہجومی تشدد, ماب لنچنگ. میں اس جلسے کے ذریعے کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, آج صرف اپنوں سے مخاطب ہوں. آئندہ جب جلسہ ہوگا تو ناتھو رام گوڈسے کے چاہنے والوں سے جب مخاطب کروں, نیو انڈیا کے چائے والے سے بھی جب مخاطب کروں. لیکن اس جلسے میں صرف اپنوں سے مخاطب کروں گا. ماب لنچنگ اتنے پریشان ہیں آپ لوگ, کئی لوگ پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں, فکر مند کیا کرنا سوچ رہا ہوں. لیکن نوجوانوں ایک بات اور کہوں گا, ہمارا خیام اس دنیا میں عارضی ہے نا, عارضی ہے نا. مستقل خیام تو مرنے کے بعد ہے. یہاں جو عمل کریں گے اس اعمال کے بدولت جنت یا جہنم ملے گی. صحیح ہے نا. اگر ایک اس مجمع میں اگر کوئی بیمار چھوڑو, میں کسی اور کا نہیں اپنا ہی بات کروں کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے, درد ہوتا, 2-3 دن کھانا نہیں کھاتا ہوں, صرف پانی کے ساتھ رہتا ہوں, گاڑی میں اچکتے درد ہوتا ہے. میرے درد شکم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, صرف ایک ماں ایک بہن لگا سکتی ہے کہ شکم کا درد کس کو کہتے ہیں. اتنا درد کہ کئی راتوں میں اٹھ کر میں نے ان آنکھوں سے اشکوں کو بہایا ہے, سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی, توبہ کی اپنے گناہوں کے لیے. ایسا درد ہوتا ہے, اتنا درد شکم, لیکن پھر بھی ہمت نہیں آتا ہوں اور ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. موت کا درد ہے اس لیے کہ مجھے فکر اس دنیا کے خیام کی نہیں ہے, مجھے فکر آخرت کے خیام کی ہے, وہاں گھر بنانا. اور جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ مرنے والا, تو کیا کرتا ہے مرنے والا؟ اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو, اپنے عزیز کو, اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میرے مرنے کے بعد ذرا میرے گھر کا خیال رکھ لے گا. کہتا ہے میرے مرنے کے بعد ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ لو, میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا خیال رکھ لو, میرے مرنے کے بعد میری بیوی اگر پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کر دو, میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کا خیال رکھ لو, میرے مرنے کے بعد میرے بھائی بہن کا خیال رکھ لو. یہ انسانی فطرت ہے نا. لیکن میرے بھائی, اگر یہ انسانی فطرت ہے
اور آخرت کا خیال مستقل ہے تو یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے جو شہید ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے یہ بھی سن لو. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا. کہاں؟ ڈائریکٹ جنت میں. کون سی جنت؟ جنتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، جنتوں میں بھی ABCD ہے. تو جنتوں کی جنت سب سے اول جنت جو ہے اس میں شہید جاتا. معلوم آپ کو جنتوں کی جنت میں شہید ہونے والا اول جنت میں جاتا. اور جیسے ہی جاتا ہے جنت کو دیکھنے کے بعد نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ ماں باپ یاد آتے ہیں. جنت اسی کو کہتے ہیں جو سب کچھ بھلا دے. جنت یہ ہے. اور آپ کو معلوم نوجوانوں سنو، یہ تمہارے ساتھ میں ہمارے دشمنوں کو بھی سنا رہا ہوں. سن لو، جب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جنتوں کی جنت افضل جنت میں جاتا ہے سب کو بھلا دیتا ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سے اللہ پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے معلوم؟ اللہ اس کے پاس آ کے پوچھتا ہے بتا میری راہ میں شہید ہونے والے تجھے میری جنت کیسی لگی؟ تجھے میری جنت کیسی لگی؟ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا کہے گا اے اللہ، سنو نوجوانوں، کہے گا اے اللہ تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزہ ہے وہ تیری جنت میں نہیں. وہ کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں شہید ہو سکوں، کیونکہ تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزہ ہے وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں. یہ وابڈنسی، ہجومی تشدد، یہ نعرے لگا کر مارنے والے کیوں مار رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نام لینے والے ہیں اس لیے مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں مار رہے ہیں؟ کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور اگر اس وجہ سے مارا جا رہا ہے تو یہ شہادت حقیقی ہے. کیا ہے؟ شہادت حقیقی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تو مجھے تیری راہ میں شہید ہونے کا موقع دے دے. کیا آپ کی نہیں ہے نوجوانوں؟ اللہ کے راہ میں شہید ہونے کی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ زوردار آواز ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونے تیار ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب دیکھتے ہیں مارنے والوں میں ہمت ہے یا ہم شہید ہونے والوں میں ہمت. مان لو جتنا مارتے مسکراتے ہم مریں گے، اور مرتے ہم صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے نا مولانا. چاہے کچھ ہو جائے شہادت نوش فرما لو، مگر ان کے ظلم کے آگے جھکو نہیں. وہ نعرہ کچھ بھی لگاؤ والو، تمہاری زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
यही नहीं करता। अगर ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम ये कोई गांव रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं है। और याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। ऐसा गर्व है तो अभी भी नहीं बन सका। अरे ये हिम्मत है। अरे खुदाया जब तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुमको भी ऐसे बनना होगा। बनोगे? मैं अकेला कुछ नहीं तुम्हारे बगैर, मेरी हैसियत कुछ नहीं तुम्हारे इत्तेहाद के बगैर, मेरी ताकत कुछ नहीं तुम्हारे दुआओं के बगैर। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम और तुम मिल जाए और इस दुनिया को बता दे कि दुनिया में कोई नहीं जो हमको झुका सके, हमको मिटा सके, हमारी शरीयत को खत्म कर सके। खुदा इस जलसे का पैगाम है तो यही है, कोई अहले हदीस का होगा, कोई तबलीगी होगा, कोई अहले सुन्नत का होगा, जो भी जिस भी मकतब का अकायद का मानने वाला है माने, मगर इस चीज को ना भूलो हर किसी का कलमा एक है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये लोग मारते हैं तो ये नहीं देखते कि ये अहले हदीसी है, ये नहीं देखते ये बरेलवी का है, ये नहीं देखते ये देवबंदी का है, ये नहीं देखते ये तबलीगी है, ये नहीं देखते ये अहले सुन्नतुल जमात का है, यही देखते हैं कि ये मुसलमान है। खुदारा मेरे भाई मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं कब तक जिंदा रहूं मैं खुद नहीं जानता, हो सकता है मर जाऊं। डॉक्टरों ने कहा अकबर ओवैसी आप कभी भी मर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी मौत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो आने वाली नस्ल के मुस्तक़बिल। हमारा क्या होगा इसमें? खुदारा दुश्मन आज मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खानों में बटे, हम मकतब में बटे, हम अकायद में बटे। दुश्मन जब वार करता है तो याद रखो वो इमारत के कमरों को नहीं गिराता, वो इमारत की बुनियाद को गिराता है। और इमारत की बुनियाद है तो कलमा है, नमाज है, रोजा है, कुरान है, हज है, ज़कात है। इससे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है ना। तो खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। नहीं मालूम ये आवाज कब तक तुम्हारे कानों में गूंजेगी, कल को ये आवाज बंद हो जाएगी तो फिर तुम्हारे हक की आवाज को बुलंद करने वाली अगर एक आवाज बंद हो गई तो तुम मायूस नहीं होना। अगर एक अकबर ओवैसी नहीं है तो कोई बात नहीं,
अल्लाह 1000 अकबर ओवैसी को पैदा अल्लाह का काम अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं है, अकबर ओवैसी अल्लाह का मोहताज। अल्लाह मुझसे काम खुदारा समझो मेरी बातों को, खुदारा समझो। सिर्फ जज्बाती नारों से कुछ होने वाला नहीं है। एक वक्त था तुम्हारा दिल मेर था इस शहर में, लेकिन आज यही शहर में बीजेपी का एमपी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा, मुझे मेरी पार्टी मजलिस को नहीं जिताना चाहते हैं तो न जिताओ, मुझे कबूल है मेरी हार, लेकिन मुझे बीजेपी की जीत मंजूर नहीं है। यहां मजलिस के स्टेज पे बैठे मजलिस के कायदीन से कहूंगा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हो आप, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। अगर कायदीन में इत्तेहाद नहीं तो मुसलमानों से इत्तेहाद का पैगाम क्या हाथ दोगे? अगर तुम में इत्तेहाद नहीं तो इनसे इत्तेहाद की तवक्को करना गलत। हर किसी को होगा, हर किसी को ताकत, हर किसी को तस्वीर, हर किसी को कुर्सी। अरे आओ सब मिलके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खंडों पे पास बैठने तैयार हूं। अपने इख्तिलाफ को खत्म करो। जमात यहां पे कमजोर आवाम की वजह से नहीं हुई, माफ करना, मजलिस के कायदीन की वजह से माफ कर दो। माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर झूठी तारीफ तुम्हारी करूंगा तो अल्लाह को नाराज करने के बराबर है। मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं करता। एक इनका ग्रुप, एक उनका ग्रुप। इन सब के ग्रुप है, मैं जानता हूं है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का ग्रुप कहां है? इनका ग्रुप मजबूत है या कलमगों का ग्रुप मजबूत है? मैं तो कलमगो ग्रुप का हूं। मैं तो सब्ज गुम्बद वाले, कमली वाले, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के चूटियों के फूल का ग्रुप। आप मेरे साथ है ना? अब ये ग्रुपों में नहीं है ना? किसी को न देखो, जमात को देखो। जमात है तो सब कुछ है, जमात सही सब है, जमात नहीं तो कुछ नहीं। कोई आता है रहे, जाता है जाए, अकबर ओवैसी को परवाह नहीं है। अकबर ओवैसी और अल्लाह का मोहताज है अकबर ओवैसी। कोई जाता है तो जाए, रहता है तो रहे, अपनी आना को भूल कर रहे, मिल्लत का मफाद सोच कर रहे। अगर वैसा नहीं तो फिर याद रखो, यही इख्तिलाफ बीजेपी जीत गई, यही इख्तिलाफ में बीजेपी यहां की मेयर न जीत पाई। ऐसा होगा खुदा न खास्ता बीजेपी फिर यहां बल्दिया पे भी कब्जा करेगी। क्या आप देख सकेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे? अरे मैं कहता हूं, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं। मैंने असद साहब से कहा था, भाईजान मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता,
میری صحت نہیں ہے پہلے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں دیکھ سکوں مجھ سے زیادہ ہمت، جوش، جنون، ولولہ پیدا کرنے والا میری کرسی پہ بیٹھے۔ احمد بلالہ گواہ ہے، میں نے بار بار کہا میں نہیں لڑنا چاہتا، اور آج بھی کہتا ہوں مجھے MLA شپ یا بڑے عہدے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ چاہیے تو صرف اور صرف میرے مسلمان بھائیوں کا اتحاد، ان کی دعا۔ ارے آج سب سے زیادہ دشمنی ہے تو اکبر اویسی سے ہے، کسی کے خون کے پیاسے ہیں تو اکبر اویسی کے، کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو اکبر اویسی، لیکن یہی اکبر اویسی جو دشمنوں کی آنکھ میں چھپتا ہے، آج ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر یہ مسلمان قائدین سے آپ کی اتحاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ خدایا اس جھولی میں اپنے اتحاد کی بھیک ڈال دو، اپنے انتشار کو ختم کر دو۔ یہ بھکاری تم سے بھیک مانگ رہا ہے، مسلمانوں تم سے بھی بھیک مانگ رہا ہے۔ انتشار کو ختم کر دو، انتشار کو ختم کر دو، انتشار کو ختم کر دو۔ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ، قرآن پڑھو، سنت پہ عمل کرو۔ نعرہ تکبیر!